جیسے جیسے مشرق وسطیٰ میں علاقائی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، بہت سے مبصرین صرف جغرافیائی سیاست پر نہیں بلکہ اسلامی روایات میں موجود جو پیشن گوئیاں ہیں، خاص طور پر وہ احادیث جس میں خراسان کا ذکر ہے، اس پر بھی توجہ دینے لگے ہیں۔ حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ زیر بحث روایات میں سے ایک وہ احادیث ہیں جن میں ایک تاریخی خطے خراسان کا ذکر آیا ہے۔ خراسان دراصل فارسی کے دو الفاظ خور جس کا میننگ سورج اور آسان جس کا مطلب ہے آنا سے ماخذ ہے، جس کا مطلب طلوع آفتاب کی سرزمین ہے۔ یہ کوئی مخصوص شہر یا جدید ملک نہیں بلکہ ایک وسیع تاریخی خطہ ہے جو شمال مشرقی ایران، افغانستان کے کچھ حصے، ترکمانستان اور یہاں تک کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات پر محیط ہے۔ بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں ایک حدیث مبارک ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کی طرف شامل ہو جاؤ کیونکہ ان کے درمیان اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں ہے، سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے اور انہیں کوئی چیز نہیں روک سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس یروشلم میں نصب کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منسوب متعدد روایات جن میں خراسان کے علاقے سے نکلنے والے سیاہ جھنڈوں کا ذکر ہے جو کہ انصاف کے عظیم الشان اقدام یا تحریک کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ جدید سرحدیں خراسان کے تاریخی خطے کو کئی ممالک میں تقسیم کر چکی ہیں، لیکن آج کے علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ حدیث محض جغرافیائی نہیں بلکہ ایک وسیع اسلامی بیداری یا مشرق سے اٹھنے والی عدل و انصاف کی تحریک کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان روایات کی تشریح میں علماء احتیاط برتنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال جس میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور ایران نے بھی جوابی حملہ اسرائیل پر کیا ہے، اس طرح خراسان کا کچھ علاقہ ایران کا مشرقی علاقہ اس میں آتا ہے۔ اس کے بعد ترکمانستان اور پاکستان کا شمالی علاقہ جات جس میں محمد جو ڈویژن ہے وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان اور کچھ ریاستوں کے علاقے شامل ہیں۔ مسلم امہ کی بیداری کی یہ جو تحریک ہے، جب یہ اٹھے گی اور یہاں سے خراسان سے سیاہ جھنڈے تھامے ہوئے اللہ کے شیر نکلیں گے تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ انشاءاللہ یروشلم میں جا کر جھنڈے گاڑیں گے، ان کے ساتھ مہدی ہوں گے اور وہ ناقابل تسخیر ہوں گے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔